شرک نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی سن لو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا گناہوں سے بھر دے لیکن مجھے اس حالت میں ملنا کہ تو نے شرک نہ کیا ہو تو مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہم نے شرک نہیں کیا، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ ہم مشرک نہیں ہے، شرک ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، ہم توحید پر جی رہے ہیں اور انشاءاللہ توحید پر ہی مریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ تھاکتے نہیں گئے، میری ہون طبیعت کھل دی جان دی ہے، تجھے تھکے تو نہیں ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سن لیجئے قرآن نو سمجھنا کہ دنال بولو قرآن دی روشنی اندر قرآن نو سمجھنا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی اندر قرآن دی لغت دی روشنی اندر جناب کامل نہیں سمجھا جا سکتا، لغت تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن قرآن سمجھ آندے حدیث دی روشنی اندر قرآن دی آیت پڑھنا بات آسانی نال سمجھ دے اندر آ جائے گی اور اختصار والا بات نو لے آنا۔ اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں اچھے اعمال کیتے میں وعدہ کرنا انہوں الحسنہ عطا کرانگا۔ یا اللہ الحسنہ سے مراد فرمایا جنت دے آنگا، یا اللہ پھر فرمایا وزیادہ جنت سے زیادہ بھی دوں گا۔ جنت دے سا جنت تو زیادہ دے سا، ہندہ صوبہ جنت لفظ جیسی جنت تو زیادہ کی لفظی ساری گرامر کی کتابیں، ساری لغت کی کتابیں، ساری فکر، ساری سوچیں، ساری رائے، ساری عقل یہاں بند ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کے لفظ زیادہ کا معنی کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا اور زیادہ دوں گا، جنت سے بھی کوئی اور چیز دوں گا اور وہ زیادہ دوں گا۔ یا اللہ وہ زیادہ کیا ہے؟ لائے وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کو رائے عقل اور لغت سے سمجھا جا سکتا ہے یا عرب کے شعراء کے کلاموں سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہیں، قرآن کو کیسے اللہ کی مراد کو سوائے رب کے اور سوائے اس کے رسول کے نہیں کوئی جانتا۔ رسول اللہ پر وحی آتی ہے جس طرح قرآن کی، اسی طرح وحی آتی ہے قرآن کی تفسیر کی جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست،
جامع و ترمذی اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد فرقے گروہاں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ دی چاہت سی خواہش سی دعا فرما رہے سن کہ میری امت گروہاں تقسیم نہ ہوئے، لیکن آسمان کو خبر آئی، وہی آئی کہ محبوب تواڑی امت تقسیم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 گروہاں تقسیم ہوئی۔ پھر ساتھ بھی فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، کہ ان 73 چوں 72 جہنمی ہوں گے اور ایک گروہ جنتی ہوئے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، تقریباً ہر وہ بندہ جس دا کچھ بھی دین اسلام دا مطالعہ ہے وہ اس حدیث نو سن چکا ہے یا پڑھ چکا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس حدیث نو سن بھی چکا ہے، پڑھ بھی چکا ہے، اس کے باوجود عوام ہر بندہ جدوں بیٹھے گا یہی گل کرے گا کہ سارے ٹھیک نے، جی میں کوئی کر رہا ہے انہوں کرن دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، جہاں کوئی لگا ہے انہوں لگیا رہنا دینا چاہیے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ ساری بات اس حدیث کے خلاف کہ سارے ٹھیک نہیں، یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا 73 چوں 72 ٹھیک نہیں، ایک گروہ ٹھیک۔ گویا یہ بات سرے تو ہی بات ہے کہ سارے ٹھیک، سارے ٹھیک نہیں۔ دیکھو نا اس وقت رات میں تقریباً 9 بجے، میں کہاں کہ رات کے 9 بجے نے تو آڑے چک بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں دن دے 9 بجے نے، ایک سیانے بندے نو کہے بس ساڑھا اختلاف ہو گیا، فیصلہ کرو دن دے 9 نے یا رات دے 9 نے، اٹھ کے کہے دونوں ٹھیک نے، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ ٹھیک دو نہیں ہوندے، ٹھیک ایک ہوندے۔ آپ نے فرمایا کہ 73 چوں 72 جہنمی اور ایک گروہ جنتی ہوئے گا۔ ایک اور حدیث بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میرے نام تے 12 فرقے بنن گے۔ سیدنا علی فرماندے کہ صرف میرے نام تے 12 فرقے بنن گے، 11 جہنمی ہون گے، اور انہاں چوں بھی ایک ٹھیک ہوئے گا۔ ساتھیوں نے پوچھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جڑا ٹھیک ہوئے گا وہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا جڑا 73 چوں ٹھیک ہوئے گا۔ فرمایا جڑا 73 چوں ٹھیک ہوئے گا نا وہی 12 چوں بھی، نہیں فرمایا کہ وہ وکھرا ہوئے گا یہ وکھرا ہوئے گا۔
ایک تیسری روایت بھی ہے، اس دے راوی بھی سیدنا علی رضی اللہ، آپ فرماتے ہیں میری وجہ تو 2 گروہ جہنم میں جان۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ ایک گروہ میری شان بڑھائے گا اور دوسرا گروہ میری شان گھٹائے گا۔ گھٹان والے بھی جہنمی ہوں گے اور بڑھان والے بھی جہنمی ہوں گے۔ یہ 12 گروہاں ہی یہ داخل اور شامل۔ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، 73 چو ایک گروہ ٹھیک ہوئے۔ یہ 72 جہنمی نے، تو پھر یہ فارمولہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ تے دوسرے دے مسلک نو چھیڑو نہ۔ جڑا باطل ہے انہوں تو چھیڑنا، حق نو چھوڑنا نہیں تے باطل نو چھیڑنا ہے، یہ تو واجب ہے۔ یہ فارمولہ کفار مکہ دا ہے۔ وہ کہندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی دعوت اپنے گھر تک محدود رکھو، بیان کرو، سانو نہ چھیڑو، ساڑھے عقیدے نو نہ چھیڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ حق نو چھوڑنا نہیں اور باطل نو بھی چھوڑنا نہیں۔ پھر غور کیجئے، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، دوسرے دے مسلک نو بھی چھوڑنا نہیں۔ پھر غور کرو، جنہ سمجھ آئے تو 10 بجے تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایہی تے موج ہوندی درس دی، جلسہ تے ہوندہ نہیں، بعد ہی کوئی مولوی تے ہوندہ نہیں، ہمیں ساری رات بیان جاری رہے، نہ تو آنو کوئی مصروفیت ہے رات نو تے نہ میں نو کوئی مصروفیت ہے۔ انشاءاللہ فارغ ہو نا تو اسی مثال چلو۔ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں اور باطل نو چھوڑنا نہیں۔ پھر غور کرو، اپنے نو نہیں چھوڑنا، دوسرے نو بھی نہیں چھوڑنا، ایک نو ویسے نہیں چھوڑنا، ایک نو ویسے نہیں چھوڑنا۔ چھوڑنے دی سمجھ آگئی، 2 دے مختلف معنی بھی سمجھ آگئے۔ حق نو چھوڑنا نہیں، باطل نو چھوڑنا نہیں۔ حق نو نہیں چھوڑنا، باطل نو بھی نہیں چھوڑنا، ایک نو اونج نہیں چھڑنا، دوجے نو اونج نہیں چھڑنا۔ باطل نو چھوڑنا نہیں، حق نو چھوڑنا نہیں۔ حق تے ڈٹیا رہنا، باطل تا رات کرنا، لیکن گولی نال نہیں، دلائل نال، گالی نال نہیں، دلائل نال، توہین نال نہیں، ادب نال، احترام نال، اکرام نال۔ اور اس اجتماع جڑے افراد احباب آل الحدیث نہیں اور تشریف لے آئے، کسی دوستی چاہ گئے، اشتہار پڑھ کے آ گئے، کسی محبت چاہ گئے، کسی دل رلے آ گئے، انہاں نو اہلا و سہلا و مرحبا، اہل حدیث تو زیادہ خوشی کہ وہ تشریف لے آئے۔ لیکن جو کہ آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ آن دیا رکھے۔ کسی غیر اہل حدیث نو اجتماع اگر تشریف لے آندا ہے تو اس دا ادب احترام ساڑھے تے واجب ہے نا، ضروری ہے۔ اس دا دوسرے اپنے نالوں زیادہ ادب کرنا چاہیے، انہوں اٹھانا کمال نہیں، اس نو اپنا بنانا کمال۔ نفرت نہیں، محبت۔ تھانے جو لکھیا ہوتا ہے نا، جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں۔ جرم دراد ہوئے گا، اگر کسی اندر وہ نقص قصور موجود ہے تو کوئی وجہ ہوئے گی، وہ سمجھان کی کوشش کرنا۔ 73 چو 72 جہنمی، ایک گروہ جنت۔
ਆਮੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ, ਆਮੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਬਜਾਨੇ ਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜੁੱਬਾ ਕੁੱਬਾ ਟੋਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਵਜੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਹਾਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਹਰ ਖਤੀਬ ਹਰ ਵਾਇਜ਼ ਹਰ ਆਲਿਮ ਕੁਰਾਨ और हदीस ही पढ़ रहे तो फिर क्या क्यों है, फिर लड़ाई क्यों है, झगड़ा क्यों? मैनू जी गल समझ आई तुहानू समझ आती पई है माशाअल्लाह ना, पंजाबी समझ आती पई, चलो अगर जो पंजाबी को नहीं लेकिन पंजाबी तो समझ आती पई ना। फिर सुनो गौर नाल, जिहड़ी बात मेरे समझ आई कि जो कुरान भी एक है आदीश भी एक ने, रसूलुल्लाह भी सारे एक ने, रब भी एक है, बैतुल्लाह भी एक है, किबला भी एक है, फिर असीं वखरे वखरे क्यों? उसकी वजह की जो मैंबर ते बैठे खड़े होंदे ने ते सारे पढ़ते भी कुरान है आदीश है, फिर ये वखरे वखरे आखिर वजह की? जिहड़ी बात मैनू समझ आई है कि पढ़ते सारे ही कुरान, ऐदी भी कोई शक नहीं, पढ़ते सारे ही हदीस ने, ऐदी कोई शक नहीं। लेकिन कुरान और हदीस की ताबीर, कुरान और हदीस की तफसीर, कुरान और हदीस की तशरीह, क्योंकि कुरान है अल्लाह दा कलाम, हर आयत की एक मुराद है, एक माना है, एक मफहूम है, जिस मुराद नाल वो कुरान अल्लाह ने नाजिल कीता है उस अल्लाह की मुराद की। मसलन एक आयत नाजिल हुई, उस आयत तो अल्लाह की मुराद की, जेड़ा गिरोह अल्लाह की मुराद नूं पहुँच गया है समझो हक थे। हर हदीस का एक माना मफहूम मुराद है, वो मुराद है रसूलुल्लाह दी। जेड़ा बंदा हदीस तो अल्लाह और उसके रसूल दी मुराद नूं पहुँच गया समझो कि वो हक थे। जेड़ा पढ़ता कुरान है लेकिन उस आयत तो अल्लाह दी मुराद जो है सी उन्होंने समझा नहीं या उसने छुपाया, उसने उस आयत तो अपनी मुराद लई, अपना माना लिया, अपना मफहूम लिया, उस बंदे ने गुमराही फैलाई क्योंकि उसने कुरान का माना मुराद अपनी लई। क्योंकि कुरान को समझण वास्ते उसने सहारा लिया ग्रामर, अरबी की ग्रामर, उन्हें कुरान को समझण वास्ते डिक्शनरी लुगत का सहारा लिया। कुरान के हर लफ्ज का माना लुगत कोई ना कोई माना तो करेगी, उसने लुगत माना लिया, अपनी राय और अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपना मसलक, अपना गिरोह बंदी, अपना मनज उहदे विच दाखिल किया है और लोगों ने कहा है कि यह कुरान कह रहे, पढ़िया कुरान, माना लिया लुगत तो अवाम नूं दस्या है कि ए मैं इस आयत का यह माना किया है। जो बंदे ने वेख्या लुगत माना यही कर रही है, यार मौलवी तो ठीक कह रहे हैं, इस बंदे ने कुरान को समझाया इंज नहीं जिवें अल्लाह की मुराद या रसूलुल्लाह की मुराद। तीन चीज़ें से नहीं रखो, आयत कुरान दी होवे, हदीस रसूलुल्लाह दी होवे ते उन्हां दे विच मुराद भी अल्लाह और उहदे रसूल दी होवे, फिर बंदा हक तक पहुँचता है। मसलन मैं दो चार आयात तुहाडे सामने रखना। सूरत उल बकरा दी पहली आयत मुबारक, अलिफ लाम मीम, इस तो मुराद की है ये आयत है पूरी हरूफ ते मुश्तमिल और
اس دا معنی اور مفہوم کیے انہوں حروف مقطعات آنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 حروف اتارے رسول اللہ نے فرمایا انہوں پڑھیے الف لام میم تے اللہ 3 نیکیاں دیندہ ہے یا رسول اللہ دا معنی کیے آپ نے نہیں دسے معنی شروع ہوندہ ہے ذالک الکتاب ذالک دا معنی یہ الکتاب دا مراد کتاب لا دا معنی نہیں ریب میں شاک فی ہے میں اس میں یہ معنی شروع ہے الف لام میم دا معنی نہ اللہ نے دسے ہے نہ رسول اللہ نے دسے ہن جدوں اسی اس آیت تے آواں گے شروع کریں گے قرآن کہاں گے با پہلی آیت سورۃ البقرہ دی الف لام میم میں ادھا معنی کون جاندہ ہے اللہ رب دسنا چاہتا سی کہ میں پہلی آیت دا معنی کسے نہیں دسیا تاکہ تو پتہ چلے کہ قرآن توجہ ہے اس لوٹ سپیکر اس طرح ہی چلنا ہے کیونکہ یہ جمعے واسطے وے درس واسطے نہیں ٹھیک ہے جمعہ خطیب تھوڑا جا اندر ہوندہ ہے نا تو یہ دے نال سیٹنگ ہوندی ہے لوڈ سپیکر تے جدوں درس کرائیے ادوں خرچہ کرنا پیندا ہے کرایہ تے لینا پیندا وہ چونکہ نہیں سی ہو سکتا جماعت کمزور سی تے اس واسطے تھوڑا جا یعنی سستی ہوگی آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوئے گی تے جماعت کمزور ہے تے میرا مشورہ ہے کہ دودھ پیواؤ انہوں تاکہ تھوڑے جو قوی ہون ہاں تکڑے ہون تے پیسے خرچ کرن تے لوڈ سپیکر کرائے تے لے ہون توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں غور کیجئے جے تسی چاہو تے میں جلدی جلدی گل بھی مکا سکنا تے جے بیٹھے رہو تے پھر گل سمجھان دی کوشش کرنا الف لام میم کمال ہے کہ سورۃ البقرہ دی پہلی آیت دا معنی نہ اللہ نے دسے ہے نہ رسول اللہ نے دسے رسول اللہ نے کیوں نہیں دسیا رب نے کیوں نہیں دسیا رب دسنا چاہتا ہی میں جدو پہلی آیت دا معنی ہی نہ دسے سا تو زمانہ جان سی کہ محمد مصطفیٰ نے ساری زندگی کسی آیت دا معنی اپنی مرضی نال کیتا ہی نہیں معنی ادوں کیتا ہے ثم ان علینا بیانا قرآن اللہ لو آیا ہے تو ادھی مراد تفسیر بھی کدو آئیے اللہ لو آئی کہ اے آئے تھے اس دا ایمان پہلی آیت دا معنی دسیا ہی نہیں حضور اللہ نے دسیا نہیں تو رسول اللہ نے پھر دسیا نہیں ہن جدو اسی پڑھنے آتے سارے علماء نے واللہ عالم بمراد اس دا معنی مراد اللہ جان ہن سنو مراد یہ تے ہے اصل ہن اس دی ذرا دوسرا پہلو سنو الف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل ہے کیونکہ آخر تے لام ہے تے میم تو مراد محمد ہے اللہ کی طرف سے جبریل لایا کس پر محمد پر یہ معنی علماء سو دوسرے فرقے یہ معنی کر دیں اسی نے معنی تو ان کنے دسے اللہ دی مراد اللہ نے اس آیت تو جو معنی بیان کرنا جدو اللہ اور رسول نے دسیا تو ہن کیوں میں پتہ چلے وہ آدھے ناسا کر لیا اسی نے ابا لغت نال گرامر نال رائے نال مرضی نال قرآن اچ نہ بولو قرآن دی تفسیر کرو قرآن نال یا قرآن دی تفسیر کرو محمد مصطفیٰ دی زبان نال وہی یاسین وہی تاہا حضور جدو تعریف کر دینا تو وہی یاسین وہی تاہا یعنی یاسین تو مراد بھی محمد تاہا تو مراد بھی محمد یہ معنی کس کیتا ہے کوئی بتا نہیں وَالضُّحَا محبوبہ قسم توڑے چہرے دی معنی کس کیتا ہے توجہ ہے توڑی معنی کس کیتا ہے مولوی نے آپ کیتا ہے وَالضُّحَا دا معنی واللیل دا معنی واللیل دیں ظلفاں والے وَالضُّحَا دے چہرے والے کس معنی کیتا ہے نہ رب نے کیا نہ رسول اللہ نے کیا
یہ ہوتا ہے اپنی مرضی نال پورے 73 گروہ جڑا گروہ آل الحدیث دا ہے میرا بڑی کھلی دعوت پیغام ہے پورے اجتماع کسی آیت اور کسی حدیث دا معنی آج تک آل الحدیث نے اپنی رائے نال نہیں کیتا قرآن دا معنی یا قرآن نال کیتا ہے یا قرآن دا معنی محمد مصطفیٰ دی زبان نال کیتا ہے میں شروع کرنا توجہ ہے تو آڈی اسی نماز یہ تو شروع کرنے نماز جدو پڑھنے نا تو نماز دی ہر رکعت اساں روزانہ سورۃ الفاتحہ دی وچ ایک آیت ہر بندہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے اور اس آیت نو پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ صراط مستقیم دے دے نماز پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ دے ہو یہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہے تو یہ نماز نہیں ہو لیکن تو سم ذرا میرے نال ماحول ملاؤ بنو ملو کہ ذرا بولو فاتحہ بغیر نماز سارے کہنا ہے مل کے کہنا ہے فاتحہ بغیر نماز یعنی سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں نماز جاری ہوئے نماز سری ہوئے نماز جنازہ ہوئے نماز جمعہ ہوئے تراویح ہوئے قیام ہوئے رمضان دا تراویح ہوئے نفلی ہوئے فرضی ہوئے جاری ہوئے سری ہوئے امامتی ہوئے مقتدی دی ہوئے نمازی مرد ہوئے عورت ہوئے کسوف دی نماز خسوف دی نماز عید دی نماز کوئی نماز فاتحہ بغیر باہر نہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو جلدی کو نہیں نہ تو آنو تو پھر ایتھے ہی رہنے ہیں فاتحہ بغیر نماز یہ تو یہ سمجھو کہ مسلک بنا لو منج بنا لو عادت بنا لو فاتحہ بغیر نماز تو اے گنگے نہ بنیا کرو اے باہر نکلتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں بیٹھے ہیں اٹھتے ہیں مثلا تسی دکان تے بیٹھے ہو کوئی بندہ سودا لینا آیا ہے اتنا دا کپڑا دیو تسی کیڑا کپڑا لینا ہے وہ کہے گا فلاں کپڑا نال کو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی انہا سارے جملے ہی کہنا ہے نا پرچہ بھی کوئی نہیں دکھ رچائی کوئی نہیں با فاتحہ بغیر نماز تسی دکان کرانے دے بیٹھو بندہ آندہ چینی لے آؤ دی کنی چینی لینی جی 5 کلو فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں یہ 10 دیو نہ لئی یا جدوں سودا لے کے پیچھے پلٹن لگے انہوں کہو گل بھی سنی بھائی فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں اے زبانو کھولو بولو میں پوری یقین نہ لینا ہے پورا جڑا اجتماع بیٹھا ہے اگر سارے تسی مسلک اور منج اور عقیدے نال قرآن و سنت نال دین نال مغلظ ہو جاؤ نا تے ہر بندی زبان تے دعوت جاری ہو جائے تو چند سال پورا فیصلہ باد بدل سکتا ہے لیکن ذرا تڑپ پیدا ہوئے فاتحہ بغیر نماز ایویں جی گلی جا رہا تھا کوئی بندہ ملے آنے بعد چوری صاحب کی حال ہے تو جب ٹھیک ہے فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں یعنی جملے ہی کہنا ہے نا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹرن پوائنٹ ہوئے کوئی زندگی بدل جائے تسی کہہ دو فاتحہ بغیر نماز فاتحہ بغیر نماز نہیں اجے تک جیڑی گل میں تو سمجھانا چاہنا شاید وہ تو سمجھ نہیں آ رہی یا میں سمجھا نہیں پا رہا فاتحہ بغیر نماز ایک اس تو مراد تہاڈی ایک مراد ہے میری جملہ میں کہہ رہا ہوں فاتحہ بغیر نماز نہیں تسی بھی کہہ رہے ہو فاتحہ بغیر نماز نہیں میرے جملے دا معنی ہو رہے تھوڑے جملے دا معنی ہو رہے جو میں تمہیں شروع سمجھایا ہی نا اپنا مسلک چھوڑنا لفظ ایک کوئی آئی نا تے معنی دو آئے یہ دو لفظ ایک کئی ہے معنی دو ہے ایک تھوڑے دینے چھے ایک میرے دینے چھے میں تھوڑے ذہن اللہ بوجھ گیا تو میرے ذہن اللہ بوجھو فاتحہ بغیر نماز نہیں تسی بھی کہہ رہے ہو فاتحہ بغیر میں بھی کہہ رہا ہوں فاتحہ بغیر نماز نہیں لیکن دوہاں دے ذہن اچھ الگ بات ہے تسی آندے ہو فاتحہ نہ پڑھئے تے وہ نماز قبول نہیں ہوتی تسی تھوڑا ذہن چاہیے ہی گل ہے نا فاتحہ نہ پڑھئے تے نماز قبول نہیں ہوتی میں آنا فاتحہ نہ پڑھئے تے وہ نماز ہوندی نہیں پھر غور کیجئے تسی آندے ہو فاتحہ نہ پڑھئے تے نماز نہیں ہوندی نماز قبول نہیں ہوندی میں آنا نہیں قبول تے پیچھے دی بات ہے
فاتحہ نہ پڑھیے تو وہ نماز نہیں ہوندی، انہوں نماز آندے ہی نہیں، وہ نماز ہے ہی نہیں، انہوں نماز نہیں آندے۔ پھر سوچئے جہدے وچ فاتحہ نہ ہوئے انہوں نماز نہیں آندے، وہ دا نہ کوئی ہور رکھو، انہوں نماز نہیں آندے۔ نماز وہ بندی تا ہے جے او دے وچ فاتحہ آئے گی وہ نماز ہو جائے گی، فاتحہ نکلے گی نہیں انہوں نماز کہنا ہی نہیں، وہ نماز ہے ہی نہیں، انہوں نماز آندے ہی نہیں۔ یہ آئیں سمجھ لو کہ این بندے 50-100 جا رہے تو انہاں 4 بندیاں نے 4 کندیاں تے ایک چرپائی چکی ہوئی ہے، اتے ایک بندہ لیٹے ہویا ہے، تے ہر بندہ ویکھنا لگی کہے گا جنازہ جا رہے، کی جا رہے؟ جے او چرپائی سمیت او 4 بندے کدے سائڈ تے ہو جان تے جیڑا ویکھے گا وہ کہے گا جلوس جا رہے، تے جے 4 کندیاں تے میت جا رہی ہے تے کی آندن جنازہ جا رہے، او منجی چرپائی ہٹیے تے او دا نام بدل گیا جنازہ نہیں، جنازہ تائیں جے ویچ میت ہوئے، جے میت نہیں تے وہ جلوس ہے، جے ایک بندہ آگے چلا دیو تے او دے گالے ہار پا دیو، او دا نام پھر بدل جائے گا، نہ جنازہ رہے گی نہ او دا نام جلوس رہے گا، او دا نام برات ہو جائے گا۔ جے دولہ آ جائے تے وہ برات ہے، جے او دے وچ میت آ جائے تے ہو، جے دونوں نکل جان تے ہو وہ جلوس ہے، فاتح آ جائے تو نماز ہے، جے فاتح وچوں نکل جائے انہوں نماز نہیں آندے، انہوں نماز آندے ہی نہیں۔ ہن اج تو بعد کی آکھو گے کہ جس نماز فاتحہ نہیں اس شے نو نماز، وہ نماز آندے ہی نہیں، وہ نماز ہوندی نہیں، اس نو نماز نہیں کیا جاتا۔ ہن تسی نماز کی پڑھ دے، ہن گل سمجھ آ گئی، ہن میری مراد تسی سمجھ گئے ہو۔ نماز کدنا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نماز میں نے تقسیم کی ہے اپنے بندے کے درمیان اور اپنے درمیان۔ یہ تو بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین میں کہنا حمدنی عبدی، اس حدیث نے وضاحت کی تھی کہ نماز بندی ہی فاتحہ نہ۔ ہوں فاتح کی پڑھ دے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دے دے۔ جدو دعا کر دے نا یا اللہ صراط مستقیم دے دے، ہوں کسی نو پڑھن والے نو کوئی پتہ نہیں کہ میں رب کو سیدھا راہ منگیا ہے، وہ راہ کیڑا ہے؟ قرآن اپنی تفسیر آپ کر دے، قرآن خود تفسیر کر رہے صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، وہ دی تفسیر اگلی آیت ہے، رب خود آندا ہے کہ میری مراد کی یا اللہ صراط مستقیم تو کی مراد ہے، تھوڑی مراد کی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راہ دے صراط یعنی مستقیم، اور او صراط مستقیم جیڑا تو انہن دیتا ہی جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ یہ ان سمجھ آ گئی با انعام یافتہ لوگا تا میں راہ پہ مگنا۔ پہلی آیت دی دوجی آیت نے تفسیر کی تھی، یا اللہ اے تے سمجھ آ گئی کہ صراط مستقیم تو مراد راہ انہاں لوگاں دا ہے جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ تو انعام کنا تے ہویا ہے؟ یا اللہ اے تے سن سمجھ نہ ہی آئی۔ فرمایا یہ سمجھن واسطے کدے ہو رائے یا قیاس یا اپنی مرضی یا لغت نہیں توڑا حل مسئلہ کرے گی۔ یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا تیجی آیت پڑھو، اتھو تو پتہ لگے گا کہ پہلی دی تفسیر دوجی ہے، دوجی تفسیر آیت تیسری ہے، یا اللہ کیڑی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے،
یا اللہ کیڑا صراط مستقیم خود بندہ منگتا جا رہا ہے گو اللہ تعالیٰ وضاحت فرماندا جا رہا ہے قرآن دی تفسیر کریندی ہے قرآن نال اللہ دی مراد نو پہنچدا ہے اللہ دی تفسیر نال رب خود تفسیر کردا ہے قرآن پاک دی رب خود وضاحت کردا ہے قرآن پاک دی جدوں رب خود وضاحت کر دے وے قرآن دی سب تو بہترین تفسیر کیڑی ہے جڑا قرآن اپنی تفسیر آپ کرے دوسری تفسیر قرآن دی بہترین ہوئے جڑی تفسیر قرآن کلام اللہ دوے تفسیر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تفسیر آپ دی وضاحت آپ دی تشریح قرآن دی تفسیر قرآن نال قرآن دی تفسیر حدیث پاک دے نال اپنی مرضی دے نال نہیں اپنی رائے دے نال نہیں کوئی لغت دے روشنی اندر نہیں لغت تو معاونت تعاون لیا جاندہ ہے لیکن قرآن نو سمجھا جاندہ ہے قرآن دی روشنی اندر قرآن نو سمجھو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی اندر قرآن کی آندہ ہے کہ صراط مستقیم کیڑے جنت اللہ دا انعام ہوئے ہے یا اللہ انعام یافتہ لوگ کون نے قرآن اپنی تفسیر آپ کردہ ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دیکھو قرآن دا جوڑ انعمت علیہم انعم اللہ علیہم او لوگ جنت تو انعام کیتا ہے اللہ انہاں دا راہ دے راہ پاندہ ہے جنت انعام میں کیتا ہے یا اللہ کون نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا اللہ دا انعام کنت ہویا سارے انبیاء کرام علیہم السلام انہاں تے انعام صدیقین تے انعام الشہداء تے انعام صالحین تے انعام ہویا ہے یہ چار گروہ نے جنہوں تے اللہ دا انعام ہویا ہے انعام یافتہ کون ہوئے سارے انبیاء سارے صدیقین سارے شہداء سارے صالحین یہ ایویں سمجھ نہیں ہے تھوڑا ذرا پیچھا چلو اپنا دماغ ذہن ذرا پیچھا لے چلو ایک وقت ہوئے گا جدوں یہی آیت خود صدیق پڑھ دے ہو سن حضور آگے ہو سن امام تے مگر صدیق ہو سن تے صدیق کہندے ہونگے اہدنا الصراط المستقیم ایں سمجھو نا باسی سارے سوچ رہے ہیں سارے ویکھ رہے ہیں سینہ صدیق نماز پہ پڑھ دیں تیرا تصورات دی دنیا جاؤ نا صدیق پہ نماز پڑھ دیں تو امام رسول اللہ تو صدیق مگر کھڑے ہو کے کیا آن دیں اہدنا الصراط المستقیم صدیق یا اللہ میں نو صراط مستقیم دے تاکہ صدیق آن دے ہونگے صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں دا راہ جنہ تے تو انعام کیتا ہے آواز آن دی ہوگی رب ولو انعم اللہ من النبیین ابو بکر جنہ دا راہ منگنا ہے وہ تے توڑے نال نے جنہ دا راہ منگنا ہے تے تو توڑے نال نے تے پھر تو راہ منگنا ہے الصدیقین دا ابو بکر جنہ دا راہ منگنا ہے وہ تے تو آپ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مداوے تاں نماز دے جنہیں ماں تسی پڑھ دے ہو تے رب کو لو منگ دے ہو تے رب کو آواز آن دی ہوئے کہ جو منگنے اس مقام تے تسی آپ کھڑے ہو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین شہداء اندر جی اللہ دے راہ اندر جہاد کرو تو بندہ شہید بھی ہو سکتا ہے قیامت تک شہادت رتبہ جا رہی ہے صالحیت رتبہ بھی جا رہی ہے اینج بڑھو اینج اپنا کردار سوارو کہ اسمان تو آواز آوے کہ جو منگنا ہے اس مقام تے تسی آپ کھڑے ہو نبوت مصطفیٰ تے ختم ہو گئی ہے لیکن جدو بندہ سچ بولتا جاندہ ہے سچ بولتا رہندہ ہے کدے جھوٹ نہیں بولتا اللہ دے ہاں صدیق لکھیا جاندہ ہے جی او دے راہ اندر جہاد کردے کردے واز کردے کردے نصیحت کردے کردے دعوت دیندے دیندے کتاباں لکھ دے عقیدہ
توحید دے مگر مارا کھاندے کھاندے اللہ دے راہ اندر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاندہ ہے تے شہادت رتبہ بھی قیامت تک نصیب ہو سکتا ہے، صالحیت رتبہ بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، سنو سارے فرق جتنے بھی گروہ نے ہر گروہ تفسیر کرتا ہے لغت نال، تفسیر کرتا ہے اپنی رائے نال۔ اہل حدیث قرآن دی تفسیر کرتا ہے بولو کہ دے نال رب دے قرآن نال یا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے نال سن دے جائیے قرآن پاک دی تفسیر اہل الحدیث دا منجتی انداز کیے، فکر کیے، قرآن سمجھو قرآن نال، قرآن سمجھو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک نال قرآن سمجھتے جانا۔ قرآن کی آند ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیتا، بنان تو بعد فرما جاؤ جنت کھاؤ پیو رہو، ایک درخت ہے اوتھے نیڑے تو سا نہیں جانا۔ اور تسی دسو بس ساری جنت جی کھلی ہوئے تو ایک درخت روک دیتا جائے تو اوتھے پھر نیڑے نہیں نہ جانا چاہیے۔ لیکن انسان دی فطرت ہے، تسی ایتھے لکھ دیو نا اے سی دے ہوتے اس کو ہاتھ لگانا منع ہے، ہر بندہ ہاتھ لے، یعنی فطرت ہے، لکھے ہوئے جے بن لانا منع ہے ہاتھ، یعنی جس چیز کو روک دو فطرت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جدو اس درخت کولوں گزرنا آکھنا اچھا اے درخت ہے جس تو اللہ نے روکیا ہے، باقی ساری جنت کھلی ہے فری ہے، اے درخت ہے جس تو اللہ نے روکیا ہے۔ آواز آئی درخت والو شیطان والو، اے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہوا دونوں سن، تو متوجہ ہے آواز کتوں آ رہی، روزانہ درخت کو لنگ دے ہوتے آندے ہو، اس تو رب نے کیوں روکیا کدی سوچا ہے؟ ایسا تو نہیں سوچا۔ اذا خاصا غور کرو، اس درخت دا پھل کوئی عام درخت نہیں، کوئی عام پھل نہیں، یہ دے بڑے خصائص نے۔ کی خصائص نے؟ جیڑا پھل کھا لوے وہ کدے جنت جو نہیں نکلیا، اچھا تے دوجے دا وصف ہے جیڑا پھل کھا لوے اس درخت دا وہ انسان نہیں رہندا، بشر نہیں رہندا، وہ فرشتہ ہو جاندہ ہے۔ انہوں نے بلے بلے ایڈا خصائص والا درخت ہے۔ انہیں حوا علیہ السلام انہیں کیا شیطان والا آواز آئی کھانا چاہتے ہو دئیے۔ آدم علیہ السلام فرمان لگے میں ذرا پوچھ لوں، حوا علیہ السلام نے مشورہ کر لو۔ آپ نے فرمایا حوا تو آڈا کی خیال ہے؟ فرمایا خسیتاں بڑی چنگیاں نے، خصائص تو ٹھیک نے، مناسب ہی لگتا ہے، تو اسے میں کوئی خیر والا مشورہ گھروں لے لیا کرو۔ توجہ، اے آدم علیہ السلام لینڈ ہے جی مشورہ، فرمایا مشورہ تھوڑی رائے کی ہے، فرمایا کھا لئیے جی نوری ہو جائیے تے روی بھی ہمیشہ تے پھل کھا لئیے۔ انہاں کیا پھر دیو پھل انہیں دیتا، انہاں کھادا، نوری پھر بڑھنا سی، لباس جنت اتر گیا۔ آواز آئی آدم ہوا منع نہیں کی، یہ اللہ بول گئے، فرما جاؤ پھر دنیا تھے، اتر جاؤ دنیا تھے۔ آدم علیہ السلام سیدہ حوا علیہ السلام دنیا تشریف لے آئے، دعا کرتے رہے کہ جو کچھ ہویا ہے اس دیوتے اللہ کو دعا کریے، توبہ کریے، توبہ کرتے رہے، طویل عرصہ توبہ فرمائی، دعا کرتے رہے، جواب نہ آیا۔ ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام خیال آیا ہے کہ دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ تینوں واسطہ پانا ہے، آج تک دعا کرتا رہا، دعا قبول نہیں ہوئی، جواب نہیں آیا، آج من خیال آئے کہ ذات ایک ہستی دا میں واسطہ وسیلہ پانا، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے، یا اللہ تینو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا اور انہاں دی ذات دا واسطہ ہے، مینوں معاف فرما دے۔ رب بڑا خوش ہو کے فرماتا ہے آدم توان کے میں پتہ چلے کوئی محمد ہے، یا اللہ جدوں تو سا میں نے بنایا تے میں آنکھ مبارک کھولی تے ہمیں تو عرش وال نگاہ ماری ہوتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا سا محمد کوئی بڑا پیارا ہے جدے نام اللہ نے عرش تے لکھوائے ہوئے، یا اللہ او دا واسطہ ہے میری توبہ قبول فرما لے۔ رب نے خوش ہو کے توبہ قبول فرمائی، توبہ قبول فرما کے فرمایا آدم جاؤ اساں توڑی توبہ قبول کر لئی، تساں نا ایڈا پیارا وسیلہ پایا ہے، توڑی دعا قبول ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہن دسو اتھی نا دعا چا کری، اس قوم تو قربان جائیے، مولوی دی سبحان اللہ دے لگی نہیں، کہو سبحان اللہ پتہ لگ اینو تفسیر آندے نے رائے علی، قرآن کی آندے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، اللہ فرماتا ہے میں چند کلمات، چند جملے، ایک وظیفہ دعا دسی آدم علیہ السلام نو، فَتَابَ عَلَيْهِ انہاں لفظاں نال انہاں کیتی ہے دعا، اس کلمات نال انہاں کیتی ہے دعا، تے میں دعا نو قبول فرما لیا ہے۔ قرآن آندہ ہے آدم علیہ السلام نو کلمات عطا فرمائے نے، ان مولوی شروع ہو گئے کلمات کڑن 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 کڑن، ایک فرقہ بولیا انہاں کیا محمد مصطفیٰ دا واسطہ پایا ہے، دوجہ فرقہ بولیا محمد پاک دا واسطہ پایا ہے، تیسرے گروہ نے یہی نظریہ بنایا ہے کہ محمد پاک دا واسطہ پایا ہے۔ سنو یہ تفسیر پر رائے ہے، یہ جھوٹی روایات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے، یہیں سے گمراہی، یہیں سے ضلالت، یہیں سے بدعت، یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے کہ ہر آیت کی تفسیر قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آدم سے علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، ان کو کلمات دے دیے گئے، اس کلمات کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگیے میں دوں گا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سارے فرقوں نے کہا اس سے مراد محمد مصطفیٰ کا نام ہے، ذات ہے، ان کی ذات کا وسیلہ ہے۔ اہل الحدیث پوری ذمہ داری کے ساتھ رب کی زمین پہ کھڑا ہے کہ اگر اس کلمات کا معنی محمد مصطفیٰ کا نام ہے تو صحیح حدیث پیش کیجئے، صحیح حدیث تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر خاموش رہیے، قرآن کی تفسیر رائے کے ساتھ نہ کرو تاکہ امت شرک میں، بدعات میں، خرافات میں نہ پڑ جائے، امت رائے حق سے ہٹ نہ جائے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں، قرآن کو سمجھو محمد مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں۔ یا اللہ تو نے قرآن میں یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے کلمات دیے آدم کو، وہ کلمات کہاں ہیں؟ کون سے کلمات ہیں؟ ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا ان کلمات کو پڑھنا ہے تو قرآن کی دوسری آیت پڑھیے، میں رب نے اپنی مراد بتلا دیے، وہ الفاظ بتلا دیے، وہ کلمات بتلا دیے۔ یا اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا دوسرے دروازے پہ تب جاؤ جب قرآن نہ بول رہا ہو، جب قرآن کہتے ہیں آدم نے دعا کی کلمات کے ساتھ۔ یا اللہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کیڑے جملے ربنا ظلمنا، قرآن دی تفسیر کدے نال ہوئی ہے؟ قرآن پاک نال۔ قرآن نے اپنی تفسیر آپ فرمائی ہے، کلمات دی الفاظ دی تفسیر قرآن نے خود بیان فرمائی ہے۔ کلمات دا معنی لغت کی کر سکتی ہے، کلمات کی معنی کر سکتی ہے دعا، وظیفہ، کلمات۔ ہن قرآن دی تفسیر کون سمجھائے؟ اللہ دی مراد کون سمجھائے؟ قرآن نے خود فرمایا آدم علیہ السلام نے ان کلمات نال میرے کو دعا کی تھی، ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا۔ یہی فرق ہے اہل حدیث اور دیگر گروہاں۔
ہر گروہ تفسیر کرتا ہے قرآن پاک دی قرآن پڑھتا ہے اپنی مرضی نال تفسیر کرتا ہے اپنی مرضی نال معنی کرتا ہے اپنی مرضی نال اسی قرآن دے بھی پابند حدیث دے بھی پابند نہ اور قرآن دی تفسیر قرآن دے بھی پابند نہ قرآن دی تفسیر قرآن نہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن دی تفسیر قرآن پاک نال کیجئے توجہ فرمائیے تیسری دلیل عرض کرنے لگا قرآن پاک سورۃ الدخان 25واں پارہ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جنہیں واضح کہ قرآن پاک دی من قسم ہے اسا اس قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ لیلہ مبارکہ اندر ایک برکت والی رات ہے جس دے اندر اسا اس قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ یا اللہ برکت والی رات اندر اور کی کیتا ہے فرماسا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یا اللہ اور کوئی ایسا کام فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر کام کا فیصلہ ہم اس رات کو کرتے ہیں جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے برکت والی رات میں، وہ رات ہے جس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جائیے پوچھئے شعبان دا مہینہ شروع ہو چکا ہے مولویاں کولو بجڑی کا ہر رات دا فیصلہ ہونا کیڑی رات ہے؟ سارے مولوی آکسن شب برات۔ اچھا شب برات، جی شب برات کی کرنا چاہیے جی شب برات؟ جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں مرنا ہوئے بندے نے وہ لکھ دیندہ ہے، جنہیں پیدا ہونا لکھ دیندہ ہے، بجٹ اللہ تعالیٰ سال دا پورا پیش کرتا ہے اور اس رات نو جاگنا چاہیے تے پھر قبرستان جانا چاہیے، قبرستان تو ول کے واپس آ کے تے سیری کرنی چاہیے، رات کو عبادات کرنی چاہیے، جاگ دے اس وقت رزق لکھیا ویسی تے جڑے پیو دادا فوت ہو گیا او دیاں روحاں بھی واپس آ سن تے اس واسطے بتیاں بھی بالو تاکہ کسی اور گھر نہ ٹور جان، بتیاں بھی بالو روحاں کسی اور نہ گھر ٹور جان۔ میں کہ جو مکان بھی مگروں ویگ گیا ہویا بزرگ فوت ہوئے فیصل آباد مگروں لا ٹور گئی لاہور تے بتیاں کی کرے سن لاہور بابن کی پتہ پچھلی نسل ساری لاہور ٹور گئی۔ فیہا یفرق جھوٹ دی بھی کوئی انتہا۔ شب برات آ رہی ہے ویکھے جو مولویاں دے مسجداں دے مینار چمک رہے ہو سن، لائٹنگ ہو رہی ہو سی، بتیاں چل رہی ہو سن، راتی مولوی جاگ رہے ہو سن، چنگی بنیاں داڑیاں ہو سن، قبرستان نو لینا لگیاں ہو سن، پھول جڑے نے پھول شولا لے وہ قبرستان دروازے کے بہ جائے سن، وہ اندر جا سن، پھول سٹ سن، واپس سن، مولویاں دی اینج لینا لگیاں ہو سن، چمک دے چہرے دوروں پہچان لین گے کہ اپنے آ رہے ہیں، لیکن حوض کوثر تے آ کے دیوار کھڑی ہو جائے۔ جماعت حق اہل حدیث سپیکر مولوی دے منہ تے چلو ٹھیک ہے، جوش بہت آ گیا، جوش وچ بھی ہوش ہوئے تو گل سمجھ آتی۔ تو ان پوچھو مولوی کو شب برات جی قرآن ہے لکھیا ہے، جی سورۃ الدخان ہے لکھیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہر کام دا فیصلہ اسی اس رات نو کرنے۔ کاش کوئی ہے کوئی جڑ ساڑی آواز تے بھی غور کرے۔ اللہ فرماتا ہے اسا اس برکت والی رات جنہیں سن نازل کیتا ہے۔ یا اللہ اس تو مراد کیڑی رات ہے؟ شب برات ہے، قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ 25 میں پڑھ دیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ دوسری آیت آخری پارے دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ایک مقام تے فرمایا برکت والی رات، دوسرے مقام تے فرمایا اسی برکت والی رات دی وضاحت، فرمایا لیلۃ القدر میں نازل کیا اس قرآن کو۔ یا اللہ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، تے او لیلۃ القدر کنوں آندن، لیلۃ القدر تے سمجھ آ قدر والی رات، لیکن قدر کنوں آندن سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وما ادراک وما ادراک، قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پوچھی علماء کو وما ادراک دے مخاطب کون نے؟ اللہ پوچھتا ہے وما ادراک، پیارے تسی کی جانو، پیارے آپ کیا جانے؟ لیلۃ القدر کیا ہے پیارے آپ کیا جانے؟ رب پوچھے کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے، آپ کیا جانے؟ ہمارے بتائے بغیر آپ کیا جانے؟ جدو اللہ دی مراد وہی نہ آئے تو رسول اللہ نو رب فرمائے وما ادراک، کون ہے جڑا سوائے مصطفیٰ دے اللہ دی مراد نو جانے؟ اللہ اپنے نبی نو پوچھتا ہے وما ادراک، محبوبہ میں نہ دساں تو آپ کیا جانے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ کوئی شک نہیں، ہم کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود قرآن اگلی آیت میں وضاحت کرتا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن دا انداز جدو تفسیر رب خود کرنا چاہے اپنے معبود نو کیوں مخاطب کرنا ہے؟ فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اللہ فرماتا میں نے قسم آسمان دی اور قسم طارق دی، وما ادراک ما الطارق، قسم آسمان کی قسم طارق کی، یہ اعلی آسمان تو سمجھ آ گیا۔ وما ادراک ما الطارق، پیارے آپ کیا جانے طارق کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں طارق کیا ہے، النجم الثاقب، فرمایا پیارے روشن ستارے نو، طارق دا معنی ہے روشن ستارہ، قرآن اپنا معنی آپ بیان کرنا ہے، کیویں بیان کرنا ہے؟ فرمایا القاریات ما القاریہ وما ادراک وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک وما ادراک ما ہی۔ اللہ فرماتے ہیں جدہ قیامت نو پلڑا نیکیاں والا ہلکا ہو گیا اور گناہوں والا بھاری ہو گیا، وہ کدھر جائے گا؟ امہ ہاویہ، وہ ہاویہ اندر جائے گا۔ وما ادراک وما ادراک ما ہی، آپ کیا جانے وہ ہے کیا؟ کیا ہاویہ ہے کیا؟ کیا جانے آپ؟ نارن، حاویہ کنو آندے نے؟ نارن حامیات۔ جان دو آج کل پورے ملک اندر ایک ہی نعرے پہ میں چاہتا ہوں جماعت اکٹھی ہو جائے، کافروں پر حاویہ، وما ادراک وما ادراک ما ہی نارن، یہ ہمیں سمجھ نہیں، ذرا مل کے کافروں پر حاویہ، وما ادراک ما ہی، کیا جانا وہ حاویہ کیا ہے؟ دشمنان معاویہ سن لیں، وما ادراک ما ہی نارن۔ ہو سکتا ہے تواڈے چ بھی کوئی بندہ ایسا متاثرین سلا بیٹھو ہوئے جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں متاثرین میں سے ہے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا مطالعہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں صاف نہیں ہے، تو پورے اجتماع کو کھلی اجازت ہے جس بندے کا دل سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں صاف نہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، جب تک ہم مطمئن نہیں کریں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، امیر معاویہ خال المومنین ہے، امیر معاویہ امیر المومنین ہے، امیر معاویہ امیر شام ہے۔ امیر معاویہ ایک دفعہ پھر جا گیا شام میں، کیا خیال ہے؟ پھر آگے ہمیں لگتا ہے پھر آ گیا امیر معاویہ، کہاں؟ شام میں۔ حضور کی والدہ آمنہ کی خواب کی تعبیر ہے امیر معاویہ،
حضور نے خود فرمایا تھا میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ یا رسول اللہ تہاڈی ماں نے کی خواب کیا سی؟ فرمایا میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضور دنیا میں آئے، سیدہ آمنہ کا خواب تھا اور وہ شام کے محلات آ کے اسلام سے روشن کیے تو امیر معاویہ نے کیے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں آمنہ کے خواب کی تکمیل ہے امیر معاویہ۔ کافروں پر یہ اہمیں سمجھ نہیں آئی تھے۔ سکول اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور پڑھے لکھے احباب افراد موجود ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اپنا کدے دل میلا نہ کرے آئے۔ جدہ دل امیر معاویہ دے بارے میلا ہو گیا، سمجھو کہ اسلام دا نور تے چاشنی تے روحانیت توڑے وجود جو ختم ہو جاسی، اس ویلے مرسو نہ جب تک توڑے دلی صدیق دا بغض نہ آیا۔ امیر معاویہ دا بغض رکھے سو نا، ہمیں بغض ودہ صدیق تک پہنچ جا سو، چہرے دا نور اللہ چھین لے سو، صحابہ دے بارے زبان درازی ہو سی۔ حضور فرماندن لا تسبوا اصحابی و اصحاری، فرمایا میرے صحابہ نے برا نہ کیا ہے تو میرے سسرالی رشتہ داروں نے برا نہ کیا ہے۔ تو یہ حضور کی بیوی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا بھائی ہے امیر معاویہ، جس کے 4 بھائی صحابہ ہیں محمد کے، وہ ہے امیر معاویہ، جس کی 4 بہنیں ہیں محمد کی صحابیہ، وہ ہے امیر معاویہ، جس کی ماں بھی ہے صحابیہ، وہ ہے امیر معاویہ، جس کا باپ بھی ہے محمد کا صحابی، وہ ہے امیر معاویہ، جس حویلی میں 10 محمد کے صحابہ ہیں وہ حویلی ہے امیر معاویہ۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ایک اور اندازی سمجھانا، امیر معاویہ 18 تو 20 سال دی عمر اسلام لے آئے، پوری کھلی دعوت ہے ہر اس شخص نو جہاں دل دماغ صاف نہ ہوئے کہ امیر معاویہ نے ساری زندگی اسلام لے آن تو پہلے، اسلام تو بعد تو صحابی ہے نا، اسلام لے آن تو پہلے، پھر سن لیجئے اسلام لانے سے پہلے امیر معاویہ کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کفر میں بھی نبی کو تکلیف پہنچی ہو تو میرا اعلان ہے کہ ایک تکلیف تم ثابت کر دو۔ امیر معاویہ وہ جوان ہے جنہیں کفر رہ کے بھی محمد کی تعریف کی ہے، مصطفیٰ کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو جڑا اسلام قبول نہ بھی کرے تو تکلیف نہ پہنچائے تو حضور تے وہ دا بھی خیال رکھ دیا ہے۔ تاں رسول اللہ فرمایا اپنے چاچا ابو طالب دے بارے، فرمایا ایمان تے نہیں لے آیا پر اس میں نہ محبت ہی انتہا کی تھی ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر اس محبت کا کوئی فائدہ پہنچی؟ فرمایا عذاب تے اسی پر ہلکا ہو سی کیونکہ میری خدمت کرتا رہا، میرا محبت کرتا رہا۔ امیر معاویہ تو اسلام سے پہلے بھی مصطفیٰ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، ایک تکلیف ثابت کر دو اسلام سے پہلے، تو اسلام تو بعد آندے ہو۔ امیر معاویہ دی باپ دی شان سنو، باپ دی شان سن لو۔ ہن بڑے بڑے تسی اے پروفیسر حضرات تے کالجیں تے ڈاکٹر حضرات تو دس دے ہوندے کہ حضور دی شان ہے فلاں ہندو کتاب لکھی ہے، فلاں سکھاں کتاب لکھی ہے، حضور دی شان ہے فلاں کافر نے کتاب لکھی ہے، تو کافر بھی حضور دی شان کتاباں پہ لکھ دیں، یہ حضور دی اسی مدح کرنے شان بیان کرنے۔ تو میں پوچھنا چاہنا وہ پہلا کیڑا انسان آئی جڑا کفر چاہی تے حضور دی شان بیان کردا آئی؟ میں دسو امیر معاویہ تے باپ تو علاوہ ابو سفیان تو علاوہ کون تھا یعنی کفر میں بھی رہ کے جب اسلام نہیں لایا تھا اس سے پہلے بھی ہرقل بادشاہ کے سامنے محمد کی شان پڑھ رہا تھا؟ وہ تو انہوں امیر معاویہ دا باپ یاد نہیں، جی ماں دا کردار پوچھنا ہے۔ جب مسلمان ہوئی ہیں نا امیر معاویہ دی ماں تے حضور دی ساس سیدہ ہند مسلمان ہوئی ہیں، جب اسلام میں لے آئی ہیں تے حضور دے کول آئی ہیں تے حضور نے فرمایا بیعت کرن لگی ہیں، آپ نے فرمایا اسلام قبول کرن تو بعد شرک نہیں کرنا، اس تے بیعت کر۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا اگلی گل سن، چوری نہیں کرنی، اینو آدھنے کھرا دل دا صاف ستھرا۔ سیدہ ہند فرماتے ہیں یا رسول اللہ چوری نہیں کرنی لیکن ایک گل میرے اجازت دے دو پہلے۔ فرمایا کیڑی گل؟ فرمایا جڑا ابو سفیان خرچے تھوڑی جی تنگی کردا ہے، جی خرچہ اپنے شوہر دے مال چو خرچے دی ضرورت دے مطابق تے کس ویلے صدقہ کرن دا دل کردا ہے تے او دے مال چو اگر اپنی مرضی نہ لے کے صدقہ کر دیواں تے اجازت ہے۔ فرمایا جا تینوں اجازت ہے، جڑا اپنے شوہر دے مال چو بھی حضور دے پوچھو بغیر نہیں لیندی
دسو اس ماں دی امانت داری تک بڑا کیڑا شک ہو سکتا ہے؟ جی اگلی گل پوچھو تو اس تو بھی کمال دی۔ حضور نے فرمایا زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی تے زنا نہیں کرنا۔ جو ہند نے یہ گل سنی نا زنا نہیں کرنا، اس گل تے میں حضور دی بیعت کرنی۔ اگو ہند دا جواب سنو، یا رسول اللہ تسی معاہدہ لے رہے ہو، میرے کو بیعت لے رہے ہو اس معاملے تے کہ شرک نہیں کرنا، گل سمجھ آ گئی، چوری نہیں کرنی گل سمجھ آ گئی، زنا دے بارے میرے کو بیعت لینا چاہتے ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا من بھلا یہ دسو بیعت تو پہلے خاندانی تے نسلی ماں پیو والی عورت بھلا زنا کر سکتی ہے؟ واہ ماں تو ایڈی پاک ہے، خاندانی عورت، ماں باپ والی عورت، جس کی نسل ہو، باپ دادا ہو، جن کی عزت ہو، وقار ہو، ایک حیثیت ہو، ایک شہرت ہو، خاندان ہو، پگ ہو، خاندان کا ایک مقام سٹیٹس ہو، بھلا وہ عورت بدکاری کر سکتی ہے یا رسول اللہ؟ یا میرے معاویہ دی ماں کی آندی ہے یا رسول اللہ تسی اسلام تو بعد آدھے ہو زنا نہیں کرنا، اسا تو کفر چ رہ کے بھی یہ کام نہیں کیتے۔ تو جدی بھی پیٹ چو پیدا ہون والی بیٹی حضور دی بیوی بننی ہوئے، تسی صرف ہند آدھے ہو، میں آنا ہند دی بھی ماں تے او دے بھی ماں، امیر معاویہ کی ماں تے امیر معاویہ کی نانی تے امیر معاویہ کی پڑنانی سے لے کر اماں حوا تک جاؤ، جس نسل سے حضور کے حرم میں آنے والی عورت ہے اس پوری نسل میں کوئی ماں بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ امیر معاویہ کی ماں بھی پاک ہے اور امیر معاویہ خود بھی پاک ہے، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی مومنوں کی ماں بھی پاک ہے۔ اگر تم ان پاکیزہ لوگوں کے خلاف اپنی زبانیں دراز کرو گے تو سن لو، ہم روکیں گے بھی صحیح، ٹوکیں گے بھی صحیح، قانون بنوائیں گے بھی صحیح، اور صحابہ کے چرچے کرتے رہیں گے۔ اگر تمہاری زبانیں ان کی غیبت پر اور ان کی تنقید پر مجبور ہے تو ہماری زبانیں ان کی تعریف پر مجبور ہو چکی ہے۔ ہم کل بھی یہ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ کافروں پر حاویہ، صبح کھلو کے کریں نعرہ میرے معاویہ دے نعرے تو بعد پھر میرا جدو نعرہ مار دنو سارا کام اتھے ہی رہ جا۔ امیر معاویہ تو بعد ساڑھے نعرے دی لکڑی لوڑ ہے، تے جس دور امیر معاویہ نو گالیاں دیتیاں جان اس دور مولویوں دے نعرہ مارنے لوڑ کیڑی، اللہ دی قسم زندہ رہن نو جی نہیں کردا تسی آندو ساڑھے نعرے مارو۔ صدیق لگے رہے نا بیٹھا لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھا آرام نہ کہنا مسئلہ۔ ایک معاویہ دا دفاع ہی ہو جائے تو سمجھو اسے تے موت آ جائے تو جنت جان لی کافی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ سمجھ آئی یہ کینو آدھن حاویہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن اپنی تفسیر آپ کے میں کرتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي
جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ہن ذرا سنیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل فیہا اور 25ویں پارے چلو فیہا یفرق کل امر فیہا یفرق کل امر ہر کم دا فیصلہ اسی اس رات کرنے ہاں جس رات قرآن نازل فرمایا ہے وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر اللہ فرماتے نے ہر کم دا فیصلہ اس رات نو ہوندا ہے جڑی رات قدر دی رات یعنی لیلۃ القدر نو اے بھی سمجھ آ گئی قرآن چوں کہ برکت والی بھی رات ہوئی ہے جس رات قرآن نازل ہویا وہ کیڑی رات ہے لیلۃ القدر یا اللہ یہ تے سمجھ آ گیا وہ لیلۃ القدر لیکن وہ مہینہ کیڑا ہے یہ تے پھر کتے جائیے مہینہ سمجھن واسطے ہے فرما مہینہ کیڑا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کردہ ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن یا اللہ تین سمجھ گلنا سمجھ آ گئی آنے کہ قرآن نازل ہویا ہے برکت والی رات اندر اے بھی قرآن تو سمجھ آ گئی اور برکت والی رات لیلۃ القدر ہے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے ہر کم دا فیصلہ تسی اس رات نو فرماندے ہو ایک گل بھی سمجھ آ گئی کہ ماہ رمضان دے اندر ہے تے یا اللہ کیڑے عشرے اندر ہے تے کیڑی رات فرمایا یہ سمجھن واسطے کدھر جانا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ فرمایا اتھو تک میں رب نے تفسیر کر دیتی ہے وہ عشرہ کیڑا ہے تے عشرے دے اندر رات کیڑی ہے یہ پوچھن واسطے جاؤ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کیونکہ میرے کلام دی مراد یا میں جاننا یا میرا محمد مصطفیٰ جاننا ہے انہاں کول جاؤ جے انہاں کول نہیں جاؤ گے پھر انہاں دی امت محتاج نہیں رہے گی امت نو دسنا چاہنا قرآن یا قرآن نال سمجھو قرآن یا محمد مصطفیٰ دی حدیث نال سمجھو فرما جاؤ مصطفیٰ کول پوچھو آپ نے فرمایا میرے صحابہ ماہ رمضان دا آخری عشرہ ہے آخری عشرے دی تاک راتاں دے وچوں ایک رات ہے یا رسول اللہ وہ کیڑی رات ہے فرماؤ رات بھی میں نے وکھائی گئی لیکن میں دسنا چاہتا سا لیکن اللہ نے اس رات کو میرے علم مبارک جو میرے سینہ پاک چو اٹھا لیا ہے لہذا آخری عشرے دی تاک راتاں جو ایک رات ہے انہوں تلاش کر دے رہا ہوں قرآن سمجھو قرآن دی روشنی اندر قرآن سمجھو حدیث پاک دی روشنی اندر قرآن کی اندر توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے قرآن نازل ہو رہی ہے ذرا قرآن تے غور فرمانا قرآن نو سمجھو قرآن دی روشنی اندر قرآن کی آندہ ہے فرما الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے تو بعد انہوں اپنے ایمان ظلم نہیں ملایا ہدایت یافتہ وہی لوگ نے جنہ دے ایمان ظلم نہ ہوئے جنہ دے ایمان ظلم نہ ہوئے صحابہ اکرام نے آیت سنی پریشان ہو کے رسول اللہ کو پہنچے یا رسول اللہ قرآن آندہ ہے جڑا ایمان لے آن تو بعد کلمہ پاک پڑھن تو بعد ایمان ظلم ملائے یعنی کوئی گناہ کر لوے کوئی زیادتی کر لوے وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں سنو اس آیت نے پریشان کر دیتا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی سمجھے ہو یا رسول اللہ ظلم تو مراد گناہ سمجھے ہاں فرمایا تسی اپنی مرضی نال اپنی رائے نال اپنے دماغ نال اپنے عقل نال ایمان سوچے ہے جی ہاں یا رسول اللہ
فرمایا قرآن نو سمجھیندا ہے قرآن دی روشنی اندر دوجی آیت پڑھو میرے صحابہ یا رسول اللہ کیڑی فرمایا ان الشرک حضور کدھر ٹور رہا نے قرآن دی تفسیر کے نال سمجھنی ہے قرآن نال فرمایا میرے صحابہ اس آیت نو سمجھنا ہے دوجی آیت پڑھو ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے جڑا ایمانی داخل ہو جائے پھر ایمان فائدہ مند نہیں رہنا شرک ناقابل معافی جرم ہے مشرک نو اللہ نے معاف نہیں کرنا شرک سب تو بڑا گناہ ہے اس تو بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں لا یغفر ان یشرک بہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ شرک بہت بڑا ظلم ہے قرآن دی تفسیر کیتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے از میں پورے وثوق نال اور پورے ایمان نال کہہ سکنا کہ اللہ دی زمین تے واحد گروہ اہل الحدیث دا جنہ دے عقیدے اندر ایمان اندر شرک نہیں ہمارے ایمان اور عقیدے میں شرک نہیں ہے اگر کبھی کسی انسان نے اہل الحدیث کی دعوت میں شرک کو پایا تو وہ بیان کرے نہیں حتیٰ کہ مخالفین ہمارے مسلکی مخالفین بھی یہ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں ہمیں وہاں بھی کوئی غصے میں کہہ سکتا ہے نجدی کہہ سکتا ہے کئی نام رکھ سکتا ہے لیکن اللہ تیری زمین پہ ہمیں مشرک کہنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ہم شرک نہیں کرتے تو حضرت بقول علامہ شہید فرما کرتے تھے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو رب پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو تو کہیں گے یا اللہ ہمارے گناہ بے شمار ہیں لیکن تیرے جلال کی قسم ہے سارے گناہوں کو عقیدہ توحید کی چادر میں لپیٹ کے لائے ہیں گناہ ہے شرک نہیں ہے اور حدیث قدسی سن لو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا گناہوں سے بھر دے لیکن مجھے اس حالت میں ملنا کہ تو نے شرک نہ کیا ہو تو مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہم نے شرک نہیں کیا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اس لیے کہ ہم مشرک نہیں ہے شرک ہمارے عقیدے میں نہیں ہے ہم توحید پر جی رہے ہیں اور انشاءاللہ توحید پر ہی مریں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ تھاکتے نہیں گئے میری ہون طبیعت کھل دی جان دی ہے تجھے تھکے تو نہیں ماشاءاللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ سن لیجئے قرآن نو سمجھنا ہے کہ دنال بولو قرآن دی روشنی اندر قرآن نو سمجھنا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی اندر قرآن دی لغت دی روشنی اندر جناب کامل نہیں سمجھا جا سکتا لغت تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن قرآن سمجھ آندے حدیث دی روشنی اندر قرآن دی آیت پڑھنا بات آسانی نال سمجھ دے اندر آ جائے گی اور اختصار والبات نو لے آنا اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں اچھے اعمال کیتے میں وعدہ کرنا انہوں الحسنہ عطا کروں گا یا اللہ الحسنہ سے مراد فرمایا جنت دے آنگا یا اللہ پھر فرمایا وزیادہ جنت سے زیادہ بھی دوں گا جنت دے سا جنت تو زیادہ دے سا دسو با جنت لفظ جیسی جنت تو زیادہ کی لفظی ساری گرامر کی کتابیں ساری لغت کی کتابیں ساری فکر ساری سوچیں ساری رائے ساری عقل یہاں بند ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کے لفظ زیادہ کا معنی کیا ہے اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا اور زیادہ دوں گا جنت سے بھی کوئی اور چیز دوں گا اور وہ زیادہ دوں گا یا اللہ وہ زیادہ کیا ہے لائے وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کو رائے عقل اور لغت سے سمجھا جا سکتا ہے یا عرب کے شعراء کے کلاموں سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہیں قرآن کو کیسے اللہ کی مراد کو سوائے رب کے اور سوائے اس کے رسول کے نہیں کوئی جانتا رسول اللہ پر وہی آتی ہے جس طرح قرآن کی اسی طرح وہی آتی ہے قرآن کی تفسیر کی جسے حدیث کہا جاتا ہے
یا اللہ زیادہ کیا ہے؟ فرمایا پوچھو ساری دنیا کو زیادہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب زیادہ کیا ہے؟ حدیث سنیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دن آئے گا جدوں اہل جنت جنت چلے جان گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت جی اللہ جی سناؤ جنت کیسی لگی؟ اللہ جی بڑی پیاری ہے۔ فرمایا کوئی اور شے چاہیے؟ یا اللہ گناہ معاف ہو گئے، جنت تو بچ گئے، جنت چاہ گئے، جنت ہر نعمت کھا لی، اور کی چاہیے؟ پھر اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا میرا وعدہ سی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، میرا وعدہ جنت کے بعد زیادہ کا تھا یا نہیں؟ یا اللہ تھا۔ فرمایا پھر چاہیے وہ زیادہ، وہ زیادہ تو جنت مل گئی، یا اللہ جنت مل گئی، سانو نہیں پتا زیادہ کیا ہے۔ سنتے تھے قرآن میں کہ جنت بھی لفظی، جنت تو زیادہ بھی کچھ ہے لفظی، وہ زیادہ کیا ہے یا اللہ ہم نہیں جانتے۔ ساری دنیا جنت میں جانے والی آج خاموش جنت میں ہے، آج زیادہ کیا ہے؟ اللہ زیادہ دینے لگا، وعدہ کیتا سی قرآن زیادہ دوں گا، جنت لب گئی، یا اللہ زیادہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ درمیان جو اپنے بندے درمیان تو اپنے چہرے تو سار دے پردے ہٹا کے فرمائے گا میرا چہرہ ویکھو دیدار کرو، یہ ہے میرا زیادہ، یہ میں زیادہ دے رہا ہوں۔ قرآن کو سمجھو، قرآن سے سارے فرق دنیا میں جتنے گروہ ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں، لغت سے، رائے سے، قیاس سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن سے قرآن کو سمجھتے ہیں محمد کی حدیث سے۔ دو ہی راستے ہمارے لیے، صرف قرآن نہیں پڑھنا، قرآن میں تفسیر بھی پڑھو، قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی حدیث کے ساتھ۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماندا ہے تو وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسے مرد دے باپ نہیں ہوا، اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ ہم نے مانا کیا وخاتم کا مانا آخری، کھولیے لغت یہ کتاباں، خاتم دا مانا اعلیٰ بھی ہوتا ہے، خاتم دا مانا اولا بھی ہوتا ہے، خاتم دا مانا افضل بھی ہوتا ہے، خاتم دا مانا مور بھی ہوتا ہے، خاتم دا مانا انگوٹھی بھی ہوتا ہے۔ مرزئی آندے نے دا مانا آخری نہیں، لغت ویکھ لو، لغت دے اندر اعلیٰ مانا لکھے ہوئے ہے، لہذا وخاتم النبیین کا مانا ہے مرزئیاں دے نزدیک وہ محمد جو نبیوں سے اعلیٰ ہے، نبیوں سے افضل ہے۔ کہنے لگے دا مانا آخری نہیں، آخری نہیں، کیونکہ لغت دے اندر کئی معنی نے، تسی خاتم مانا آخری کیوں لیندے ہو؟ آخری مانا ہے لیکن اس تو پہلے اعلیٰ بھی مانا ہے، مرزائی اعلیٰ لیندے نے، مسلمان آخری مانا لیندے۔ توجہ فرمائیے، مرزائی کفار مرتد پہلا مانا لے کے آنے، لغت یہ کتاب ڈکشنری اندر لکھی ہے خاتم دا مانا اعلیٰ ہے، اسیانا ڈکشنری اندر لکھی ہے خاتم دا مانا آخری، کیا اعلیٰ نہیں لکھیا؟ جی لکھیا ہے اعلیٰ، پھر ایک کیوں نہیں مانا لیندے؟ اساں کیا ایک لفظ دے معنی جتنے بھی ہون قرآن دے کسی لفظ دے معنی ڈکشنری اندر لغت اندر جتنے بھی ہون، لیکن سارے معنی چھوڑ دیتے جانگے جدو معنی حدیث کوئی عام متعین کر دے، خاص کر دے کہ اس لفظ دا اے معنی ہے، بس دوجے معنی ختم ہو جانگے، انہوں دی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لفظ دے معنی رہن گے لیکن اس آیت دے معنی نہیں کیتے جا سکتے، وہی معنی جڑا حدیث بیان کر دے۔ کہنے لگے حدیث معنی کر دیئے خاتم دا، میں کیا ہاں حدیث پڑھیے، حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ ٹائم ہو گیا؟ انا خاتم النبیین، کیونکہ میرے دوست نے محترم حاجی شوکت صاحب جنہیں ٹائم لیا تے اس واسطے میں چونکہ ٹائم انہوں نے پیار دیتا، میں نے کوئی نہیں پتا میں ٹائم کیوں دیتا، میں چونکہ انہوں نے دیتا وہ اتنے ہے نہیں کو سعودیہ، میرے دل کی تو میں بس کرے سا، دل کی تو تقریر کردہ رہا سا۔ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین،
میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوب جی کیا معنی ہے خاتم کا؟ خاتم کا معنی اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، افضل بھی ہے، مور بھی ہے، انگوٹھی بھی ہے، آخری بھی ہے، سارے معنی نے ادھے ویچ کیڑا معنی ان لئیے حضور انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ معنی دسو؟ فرمایا لا نبی، حضور خود معنی کر رہے لا نبی، لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین۔ معنی کیا ہے؟ لا نبی، لا نبی۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا مل کے میرا مل کے چلیے آگے بڑھیے۔ تاجدار ختم نبوت، نہیں پیار محبت کی نعرے دے جواب دیجئے، پورے مسجد چھت گونجنا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرما گئے یہ خود ہادی، فرما گئے یہ ہادی، لا نبی، لا نبی بعدی۔ سمجھا گئے وہ ختم بالنبیون، میرے ساتھ اللہ نبوت نو ختم فرما دیتا ہے، خود مانا بیان فرما گئے۔ وَعَنَ الْعَاقِبِ، میں ہوں عاقب۔ یا رسول اللہ مانا کیا؟ فرما میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو سب سے بعد میں آئے وہ ہے خاتم النبیین۔ مانا رسول اللہ نے فرما دیتا ہے، ذرا عقیدت محبت کا اظہار کیجئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے مانا خود بیان فرما دیتا ہے، ذرا مل کے پیار محبت گنا۔ تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ، اچھا مرزائیت پہ، قادیانیت پہ بڑا مزہ آتا ہے۔ مرزائیہ نے درخواست دیتی میرے خلاف اقوام متحد، مرزائیہ نا مرزائیہ قادیانیوں نے جرمنی میں ایک اجلاس کیا، جرمنی میں وہاں سارے اکٹھے ہوئے مرزائیوں کے بڑے، انہوں نے میرے خلاف درخواست دی ہے اینو نا اقوام متحدہ وچ عالمی دہشت گرد قرار دیتا جائے۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ سن ہر تقریر لعنت پاندا ہے۔ تے اس تو بعد پھر کئی باری میں ادارے آ گیا، انہوں نے تھوڑے خلاف درخواست گئی ہے، میں کہ پھر جن تُس آکھیا با مرزائی کدے گریا پہ ہوئے نا تے انہوں اٹھانا نہیں چاہیے، تے انہوں نے گھر آگ لگ جائے تے پانی نہیں پانا چاہیے، تے تیل اگر لبے تے جنے ایڈی وڈی تو گل کر چھوڑ، تو پتہ ہی نہیں لگا۔ میں آگیا کر جنے یہ ہوں تسی مہربانی کرا ہے، آج تو بعد جڑا نا تسی ہے جڑا نا دیو یہ نہ آکھیا ہے، تے اسی وہ کوشش کرنے بہت درخواست جڑی نا حکومت کوشش کر دی وہ واپس لے بھی اے تسی ذرا اے ہاتھ ہولا رکھا ہے۔ میں کہ ٹھیک انشاءاللہ ہولا رکھ سکتا۔ اتھو نکلے تے وہ لنگ گئے، 2-3 گھنٹے وہ ادارے والے بیٹھے رہے، وہ چلے گئے۔ راتی تقریر سی، میں کہ آج میں نے نہ کہ ہاتھ ہولا رکھو، لہذا تھوڑا جا ہاتھ دباؤ پھر تاجدار ختم نبوت، چونکہ انہوں نے آکھا ہاتھ ہولا رکھو، اس وقت تھوڑے میں ہاتھ ہولا پہ رکھنا۔ تاجدار ختم نبوت، جے بندہ ختم نبوت عقیدہ بیان کرتا کرتا موت آ جائے، اور کی ہونا؟ موت ہی آنی، اور کی ہونا؟ میں کہ ایڈے اسی خوش نصیب کوئی نا علامہ شہیدار باسی ہمیں مروہ صحابہ کرام دیا محبت بیان کرتے سن، کوئی مار چڑھ سی یا کوئی مصیبت تکلیف آسی، میں کہ ایڈے اسی کوئی نہ نیک لوگ، یہ علامہ شہید ہی آئے جڑے الاسراء قربان ہوئے، تو انہیں میں کہ 35 سال بعد 40 سال بعد ایک بندہ جانا چاہیے ہے۔ تاج 35 سال 40 سال 36 سال ہو گئے میں ہونا، ایک بندہ جانا چاہیے نا۔ پھر کی خیال ہے؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ میں قرآن پڑھتے ہیں ختم نبوت بیان کرتے موت آ جائے تو اور دسو کہ مرنا تو اونج بھی ہے،
مرنا تو انج بھی ہے، ایکسیڈنٹ نال نہیں مر گئے تھے، ویکھ لو کتنے مرے نو، چھوٹی جی تھوڑی جی آگ لگی ہے تو پورے ہی ناس گئے، پورا بستی نہیں، پورا پنڈ، پورا شہر اللہ نے جلا کے نہیں رکھ دیتا۔ بس دعا کرو اللہ گندی موت تو محفوظ فرمائے۔ انج موت آوے کھا تاجدار ختم نبوت ما کان محمد، انج نہ موت آوے جب قاری عبد المتین اصغر نو آئی ہے 3-4 سال انج پہ قرآن پڑھ دیا ہے نا تے بیگم کوٹ اجل سے بھی علامہ شہید شروع کیتا ہے تے او دے وچ تقریر پہ کر دیا تے ایت بھی عجیب پہ پڑھن تے لفظ بھی زبان تے بڑے عجیب جس ویلے موت آئی ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اگلے الفاظ زبان تے جاری ہونے تے موت آئی لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، بخشش ہے یہ نواز دے، کہ نواز دے چھڑا پڑھن دیا لہم مغفرہ۔ تے علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت تو 35-40 منٹ پہلے پڑھ رہے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے موت دا پیغام دے دیتا ہے۔ اس جناب آیات مبارکہ پڑھن تو بعد عقیدہ ختم نبوت بیان کرن تو بعد دعا کرو، قرآن پڑھ دے ہوئیے تے اللہ شہادت دی موت عطا فرما دے، قرآن پڑھ دے ہوئیے صحابہ دی شان اندر عقیدہ ختم نبوت تے موت آ جائے، اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں۔ خاص کر میں تواڈے کولوں درخواست کرنا، ہاتھ جوڑ کے دعا کرنا، درخواست بھی کرنا میرے واسطے دعا کرنا ہو، قرآن پڑھدا ہوا، صحابہ دی شان بیان کردا ہوا، عقیدہ ختم نبوت بیان کردا ہوا تے موت آ جائے تے شہادت دی موت آ جائے، ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، مل کے محبت عقیدت نہ کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سن لیجئے کوئی مسلط نہیں میرے لغت دے اندر، میرے ذہن و دماغ دے اندر جان جا سکتی ہے، کوئی بڑے تو بڑی ہستی و شخصیت بھی آگے مسلک اہل حدیث سے بارے کوئی بات کرے، یقین جانیے نہیں برداشت ہوندی، بیان کرنا فرض سمجھنا ہے۔ سن لیجئے مسلک اہل حدیث سے بارے کوئی مسلط نہیں، کوئی مدانت نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ جیڑا بندہ کہے گا رفیع دین کر لو تامی ٹھیک ہے، نہ کرو تامی ٹھیک ہے، روکیں گے بھی صحیح، ٹوکیں گے بھی صحیح، کی خیال ہے؟ انشاءاللہ روکیں گے بھی صحیح، ٹوکیں گے بھی صحیح، نہیں دیکھیں گے کون ہے کہ ہستی کی، شخصیت کی ہے، شہرت کی ہے، مقام کی۔ سانو تے پڑھایا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا قول فتویٰ حدیث دے خلاف آ جائے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہاں دے فتاوے اگر قرآن و حدیث دے خلاف آ جان، سانو کی پیغام ہے، ساڈا مسئلہ کی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا۔ ایک یہ سنت پر میرے اکابرین نے، میرے اسلاف نے مارکہ دیا نے، مسنا الگ بنائیا نے، ایک سنت پر ذبح ہوئی اور آج سنو کہندے ہو کہ سنت پر کمپرومائز کر لو، سنت پر مدانت کرو، مسلط شکار ہو جاؤ، نہ کہو حالات نہیں ٹھیک، اتنے بڑے جناب لوگ تواڈے خلاف ہو جان گے، تسی کی آندے ہو ہر مسئلہ تقریر دے اندر کتے رفیع دین دے، کتے آمین بلجار دے، کتے حسینے دے بنن دے بارے روایات و حدیث دے مسئلہ کے معنی اے او دور نہیں رہا جس دور میں یہ بیان ہوا کرتے تھے۔ اب جناب یہ دور ہے کہ کوئی جہاں ہاتھ باندھتا ہے وہ نماز پڑھے، بس نماز پڑھنی چاہیے، رفیع دین کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کیا رفیع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں نو پوچھ دن بار رفیع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں کہا پھر فرماؤ جڑا رفیع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں کیا پھر دسو کی آندے ہو؟ میں نے تو انجی استاد آدن بے وقوف ہے۔
بھائی پاگل ہے. تو میں آخیا بھائی کوئی من پہلے باری پاگل آخیا گیا یہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آخیا یہ قرآن حدیث بیان کرتا دنیا پاگل آ کے انومن کما من صفحا اور کی چاہیے. میں نے کوئی پاگل ہے؟ میں آخیا بالکل آئی ایم پاگل. جی پاگل پانے نا تے پاگل پانی سمجھو جڑا فدائن بغیر نماز نہیں ہوندی. میں آگے پھر سوال کرو جڑا فدائن بغیر نماز نہیں ہوندی. میں آگے پھر پوچھو جڑا فدائن بغیر نماز نہیں ہوندی. میں آگے ہو سی تے تاں یہ شروع ہو سی تھا. رفیدین کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی. رب الیدین کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی. ہو سی تے تاں یہ شروع ہو سی شروع ہی نہیں ہوندی. اللہ نے پتا ہے 15ویں صدی آنی ہے تو مولوی آمنا ہے تو ناکھنا رفیدین تو بغیر نماز نہیں ہوندی. اللہ نے نماز شروع ہی رفیدین تو کروائی. فرمایا نماز تاں پڑھنی پہلے منو کہ رفیدین سنت ہے. چکی کرو تے سارے منو نماز شیعہ ہوئے بریلی ہوئے دیوبندی حدیث ہوئے. فرمایا ہاتھ چکو رفیدین منو کہ مسئلہ کہ حدیث ٹھیک ہے رفیدین سنت ہے. پہلے ہاتھ اتاں کرو پھر تسی ہاتھ بن ستا نماز شروع ہو سی. واہ میرے اللہ نماز تو شروع ہی رفیدین تو کروائی. یہ نماز کی زینت ہے حسن ہے جمال ہے. یہ نماز کا شعار ہے نشانی ہے ہماری. امام احمد بن حنبل فرماندے جڑا رفیدین نہ کرے وہ دی نماز ناقص. امام اوزاعی فرماندے وہ دی نماز نقص ناقص ہے. عبداللہ بن عمر نماز رفیدین بغیر ویکھنا تے کنکریاں چوک کے مار دے. اللہ شکر کرو تو کنکریاں نہیں ماری. یہ ساڈی مہربانی سمجھ اسی تو نہ دیکھو جنازے میں چلو پڑھتے رہن مگر نہ کدی کدی سنت عمل ہے ساڈا موڈ بن گیا تو اسی انج بھی کر سکتے. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے جو رفیدین کے بغیر نماز پڑھتا. اسی پاگل تے نہیں نا اسی ایویں تے نہیں آکھیا کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے کبھی شروع نماز رفیدین کے بغیر نبی پاک نے شروع نہیں کی اور کبھی آپ نے رفیدین کے بغیر رکوع نہیں کیا. پورے اجتماع سے کہتا ہوں اپنی آخرت کو قیامت کو اپنے حساب کو کتاب کو جنت کو جہنم کے مناظر کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں اور قیامت کے بوجھ کا اپنے سر پہ لے کے کہہ رہا ہوں جو بندہ میرے اس حلف کے بعد رفیدین نہیں کرے گا قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گربان اس کا ہوگا. اور جو رفیدین اس کے بعد اگر میں بخیانت کروں جھوٹ بولوں مسلک کو خوش کرنے کے لیے خیانت کر کے غلط بیانی کروں قیامت والے دن ہاتھ تمہارا ہوگا گربان میرا ہوگا. قیامت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں اگر کہو تو باوضو آپ کے سامنے حاضر ہوں. قرآن کو سر پہ اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اگر کہو تو بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں. اپنی قبر کے حساب کتاب عذاب ثواب کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے پیغمبر نے زندگی پر ایک نماز کا ایک رکوع بھی رفیدین کے بغیر نہ کیا ہے نہ سر اٹھایا ہے. یہ ایسی سنت ہے جس پر میرے پیغمبر ساری زندگی عمل کرتے رہے. پیغمبر کے بعد صدیق عمر عثمان علی 1.5 لاکھ صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ایک بھی نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو. سارے صحابہ رفع الیدین پر جیے سارے تابعین رفع الیدین پر قائم رہے تبع تابعین قائم رہے. امام بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ قائم رہے. تمام اولیاء کرام رفع الیدین پر قائم رہے. ہم بھی قائم ہیں جیئیں گے بھی اس سنت پر مریں گے بھی اس سنت پر. رفع الیدین واہ رفع الیدین انج رات اٹھ دین نا رفع الیدین ایڈا سکون آندا ہے اطمینان ہوندا ہے انج لگدا ہے جویں منہ میٹھا ہو گیا انج اٹھ دین ہاتھ زینت نے سونے لگدا ہے. تو باقی لوگ کرن بھی پہلا بھی تو بگاڑ کے کر دین کدی ہنج کر دین
کدی اینج کر دے، یہ ہے یہ ہے وہ سنت۔ اینج ہاتھ اٹھاؤ تو پھر اینج ہاتھ رکھو تو پھر اینج ہاتھ بنو، کیڑا بندہ سونا لگتا ہے ہاتھ بنو۔ سیدنا سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک اندر ہمیں حکم تھا کہ ہم دائیں ہاتھ اوپر بایاں نیچے والا اور ذراع پر ہاتھ باندھیں، ذراع پر، یہ ہے ذراع پر میں نے ہاتھ باندھے، یہ ہے بخاری کا نقشہ، ذراع پر ہاتھ باندھے ہوئے، یہ ذراع پر ہاتھ رکھ لیں تو یہ سینے سے نیچے جاتے ہی نہیں۔ سیدنا وائل بن حجر فرماتے ابن خزیمہ اندر کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے تھے سینے پر۔ یہ سنت ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ رسول اللہ نے یہاں بھی باندھے یہاں بھی باندھے، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے۔ تم تھے ساتھ یا صحابہ تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے جب بھی قیام کیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، حضور نے کبھی چھوڑ کے ہاتھ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور سینے پر ہاتھ باندھے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک سنت پر قائم رہے۔ کیا خیال ہے؟ پھیلاؤ گے سنت کو، مسلک اور منہج کو، اس کو آگے بڑھاؤ گے، مصلحت نہیں، مدانت نہیں، کمزوری نہیں، پوری غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ سید عبداللہ غزنوی کے روحانی بیٹو، کابل کے بادشاہ نے کہا تھا کہ نماز میں یہ جو انگلی اٹھاتے ہو اس کو چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو۔ عبداللہ غزنوی نے کہا تھا سامان خچر پہ رکھ کے، فرمایا ملک چھوڑ سکتا ہوں، اس اشارے کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا میں سنت۔ ہم نے آج تک جرابوں پر مسا نہیں چھوڑا، ہم نے آج تک فجر کی 2 سنت پڑھ کے لیٹنا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ حضور نے لیٹے۔ ہم نے آج تک سنت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جڑے 1450 سال حضور کا ایک دفعہ لیٹنا آج تک نہیں چھوڑنا جائز سمجھا، اس گروہ کو کہتے ہو کہ رفع دین چھوڑ دیں۔ ہمارے علماء سے یہ توقع رکھتے ہو کہ ان سی زبانوں سے یہ نکلے کہ رفع دین نہیں۔ ہم نے آج تک کبھی تصور میں بھی نہیں لایا کہ رفع دین کے بغیر کبھی ہم نماز پڑھی ہو، وگرنہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے کبار ہستیاں کہتے ہیں اسی لوگوں دے سامنے تو نہیں کرتے لیکن راتی چھپ کے تہجد کر لینا، تھوڑا ضمیر بولتا ہے کہ محمد کی سنت ہے۔ ہم نے کبھی چھپ کے بھی رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارے ہاتھ عادی ہو گئے محمد کی سنت کی۔ جدو اینج رکوع جانے آپ پہ ہی اٹھ دیں، اینج عادی ہو گئے، جو میں بندہ نشد نہیں، یہ عادی ہو گئے پیغمبر کی سنت کے۔ یہ ایسا نشہ ہے، یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسی عقیدت ہے کہ اس کے بغیر ہم رکوع کر سکتے ہی نہیں۔ کوئی چھوڑ دے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہم سے چھوٹ گیا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی سنت کی حفاظت کے لیے اللہ ایک گروہ زمین پر قائم رکھے گا، اور وہ گروہ آپ ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے، اللہ کی قسم عقیدہ توحید اور دین اور پیغمبر کی سنتیں مٹ گئی ہوتی۔ رب نے قیامت تک اس دین کو محفوظ رکھنا ہے اور آپ کے ذریعے رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کی وہی تفسیر، وہی مراد لی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے، اس پر ہم قائم ہیں، اسی پر قائم رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کی حاضری قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، وہ کرنے کے ساتھی نے ہمشیرہ محترمان کی بیمار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں، غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی اس قحط کو، خشک سالی کو ختم کر کے رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے۔
اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ جس ساتھی نے دعا کے لکھا خاص کر ان کی ہمشیرہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ دے دے۔ اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، نمازی بنا اور دیندار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ اس پورے اس مسجد کو اور اس پورے مرکز کو اور پورے اس کمپلیکس کو، اللہ اس پورے سسٹم کو اللہ آباد فرما دے اور مضبوط فرما دے اور اس کے فیض کو پورے علاقے میں عام کر دے۔ اس کے معاونین کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں رحمت اور برکت نازل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔